آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب سرکار دو علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پاک جا کر تمام مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو تمام چیزیں آدھی دینی چاہییں، وہ آدھی چیزیں دینے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بازار کا راستہ دکھا دو تو میں خود کام کر لوں گا، آپ مجھے آدھی چیزیں نہ دیں، مجھے بازار کا صرف راستہ دکھا دیں، میں بازار چلا جاؤں گا، میں کام کر لوں گا، میں کام کر کے آ جاؤں گا شام کو۔ جیسے وہ بازار میں گئے تو شام کچھ پیسے اور کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئے، کچھ ہی دنوں میں وہ بہت زیادہ مالدار بن گئے۔ پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اتنا زیادہ منافع آپ کو کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کبھی لالچ نہیں کی، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے جتنے کاروبار کیے میں نے کبھی بالکل ہی جھوٹ نہیں بولا، اور ان کا مقام دولت کے حساب سے اتنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غنی تھے، ان کے بعد سب سے زیادہ امیر صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کو مقام یہ ایسے ملا کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی لالچ نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ یا ہم کبھی کبھی ایسے کر دیتے ہیں کہ یار یہ پیسے آ رہے ہیں وقتی طور ہم جھوٹ بول لیں، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ پیسے نہیں آئیں گے، ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یہ ہم سے دور چلے جائیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ واقعے سے ہمیں ثابت ہوا کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو مزید ہمارے کام میں برکت ہوگی، ہمارے کاروبار بھی بڑھیں گے اور ہمیں بہت زیادہ منافع بھی